چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے وہ سابقہ مضمون سے بہت مربوط ہے۔ کچھ لوگ نئے بھی آیا کرتے ہیں، اس مناسبت سے گزشتہ 3 آیتوں کا مضمون ایک خاص پس منظر میں ہے، میں اس کو واضح کر دوں تاکہ آیتوں کا مفہوم جوڑنے میں آسانی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد وہاں کے اہل کتاب سے معاہدہ کر چکے۔ اس معاہدے کا خاص مضمون یہ تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو حملہ کرنے والے کے خلاف ہم دونوں مل کے مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں پر حملہ ہو تو یہودی ساتھ دیں اور یہودیوں پر حملہ ہو تو مسلمان ساتھ دیں، باہر والے کا مل کر مقابلہ کریں تاکہ پورے مدینہ میں رہنے والے جتنے بھی ہیں ان تمام کا تحفظ ہو جائے۔ یہ معاہدہ چلتا رہا، لیکن یہودیوں کی فطرت میں سازش ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بنو قریظہ نے کفار قریش کو خط لکھا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہمارے قلعہ میں آ جاؤ اور ہم مل کر کے اسلام کے خلاف کچھ عملی اقدام کریں گے۔ ان کی یہ سازش معلوم ہو گئی، آپ نے ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس محاصرے کے موقع پر مسلمان کھل کر بنو قریظہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے کمزور تھے جن کا ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا یا منافقین کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو خطرہ ہے، آئندہ اگر مسلمان غالب نہ ہوئے، یہود ہی غالب ہو گئے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں لگے گا، اس لیے ہم ان سے بھی بگاڑنا نہیں چاہتے اور ان سے بھی بگڑنا نہیں چاہتے، ہم دونوں کے درمیان تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام بحثوں کا جس ضمن میں یہ آیتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا تھا ایمان والوں سے، اوپر کی آیتوں سے دیکھیے آپ، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی سے شمار ہوگا۔ بظاہر جملہ تلخ ہے، لکھا ہے مفسرین نے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ قلبی تعلق قائم کرتا ہے تو تعلق میں کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اشتراک علت پایا جاتا ہے۔ جس علت کی بنیاد پر ان سے دوستی کی گئی ہے وہ جراثیم اگر پائے گئے تو شمار انہیں میں کیا جائے گا۔ اگر ایک آدمی متقیوں سے دوستی کرتا ہے تو تقوی بنیاد ہے، اور ایک آدمی فساق سے دوستی کرتا ہے تو فسق اس کی بنیاد ہے۔ اگر ایک آدمی کسی غریب سے غربت کی بنیاد پر تعلقات قائم کرتا ہے تو ہمدردی اس کی بنیاد ہے۔ ایک آدمی مالداروں سے محبت قائم کرتا ہے تو مال کی دولت اور اس کے قلب کے اندر میلان جو ہے اس کی علت قائم کرتا ہے۔ تو جو آدمی جس سے قربت اختیار کرتا ہے وہ اس کی علت اشتراک کہلاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا جو یہود سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا تھا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں گردش زمانہ ہم پر آنا پڑے۔ یہ قول ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، اس جیسے لوگوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں قریب فتح آئے گی یا اللہ کا حکم آئے گا تو یہ اپنے ان باتوں پر جو دل میں چھپائے ہیں نادم اور شرمندہ ہو کے رہ جائیں گے، اور مسلمان کہیں گے کیا یہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں اللہ کی، پختہ قسمیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال حق ہو گئے اور ہو گئے خسارے والوں میں سے۔ یہ مسلمان کون ہیں جو پختہ مسلمان ہیں؟ یہ ان کو کہیں گے جو ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، جن کے قلب میں استحکام نہیں تھا، ان کے بارے میں کہیں گے۔ یہ مضمون گزشتہ ہم نے بحث کر لیا تھا۔ اب یہاں سے اصل مضمون شروع ہوتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ آیت انتہائی جلالی آیت ہے۔ اس معنی کر کہ لہجہ بڑا سخت ہے، مسلمانوں میں سے بعض ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، ادھر غلبہ ہوا تو ہم ادھر رہیں گے، ادھر غلبہ ہوا تو ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لے آئے ہو، تم میں جو کوئی مرتد ہو گیا اپنے دین سے، من یرتد، ارتداد کے معنی مرتد ہونا، دین سے انحراف کر جانا، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسی قوم کو پیدا کریں گے، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ کی محبوب ہوگی، یعنی اللہ و رسول ان کو چاہیں گے اور یہ قوم اللہ و رسول کو چاہے گی۔ یحبہم، اللہ تعالی کو محبت ہوگی، وَيُحِبُّونَهُ، اور یہ لوگ اللہ تعالی سے محبت کریں گے، دو طرفہ۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے مہربان ہوں گے، میں اذلہ کی تشریح بھی کروں گا۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے، علم والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا صرف، ان کے ایک ایک لفظ میں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کن کو چاہتا ہے، کن صفتوں کو چاہتا ہے، اور مومن میں کیا صفتیں چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ یہ ترازو والی آیت، ترازو کسوٹی ہے، رکھ کر دیکھیں اس میں۔ پہلا تو اعلان یہ ہے کہ کوئی اپنے ایمان اور اسلام اور عمل صالح کے ذریعے اللہ پر احسان جتانے کی کوشش نہ کرے، یہ نہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا اسلام پر احسان ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ احسان ہے۔ اللہ کو تم میں سے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں کئی مقام پہ آیا ہے، کئی مقام پہ آیا ہے۔ سورہ محمد کی آخری آیت میں اور سخت لب و لہجہ ہے۔ تم سے اللہ نے کتنا مال مانگا ہے؟ 2.5%۔ اگر تم سے پورا مال مانگ لیتا تو تمہارے ہاتھ اور سکڑ جاتے، پھر اللہ تم سے بہتر قوم پیدا کر دیتا جو تم جیسی نہ ہوتی۔ اللہ کو کسی بندے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر ساری قوم مرتد ہو جائے تو اللہ نئی قوم پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں پہلا جملہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، من یرتد منکم، تم میں سے جو مرتد ہوگا، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، تو ان قریب اللہ لائیں گے، یعنی وجود میں لائیں گے، مراد ہے پیدا کریں گے، بقوم، ایسی قوم، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ اس قوم کو پسند کریں گے اور یہ قوم اللہ کو پسند کرے گی۔ اس کا مصداق کون لوگ ہوئے، اس کی وضاحت آخر میں کروں گا۔ ان صفات کے حامل کون لوگ ہوئے، اس کی وضاحت مفسرین نے کیا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ سزا کیا ہے مرتد کی، مرتد کی تعریف کیا ہے۔ جو لوگ اسلام سے بھی قریب رہیں اور اسلام کے دشمنوں سے بھی قریب رہیں، کہ ان کی بنے گی تو ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی بنے گی تو ان کے ساتھ رہیں گے، یہ جو دیوار کی بلی کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا لہجہ یہ سب سخت ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ سورہ حجرات پارہ 26 میں ایک لہجہ آیا ہے، کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم دیکھو بغیر لڑائی کے اسلام میں داخل ہو گئے، ہم کو یہ رعایت یہ رعایت یہ رعایت ملنا چاہیے۔ اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ لوگ اسلام لانے پر جتاتے ہیں احسان، ان سے کہا دو احسان مت جتاؤ،
تم پر اللہ کا احسان ہے کہ تم کو توفیق اسلام عطا کر دیا. اسلام تو ایک دولت ہے، ایک نعمت ہے، دائمی جنت کا راستہ ہے، راحت و سکون اس سے میسر آتے ہیں. یہ تم کو مل گئی تو تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے یا تم اللہ کے محسن ہو. تو لہذا جو تمہارے اندر ایسا شخص ہو کہ اپنے دین سے پھر جائے تو یہ مت سمجھے کہ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ لیں گے، اسلام کا بگاڑ لیں گے، قرآن کا بگاڑ لیں گے. اللہ کا رسول، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب کسی کی محتاج نہیں. اگر ساری دنیا کفر سے بھر جائے تو اللہ نئی قوم پیدا کرنے پر قادر ہیں. اس مضمون کے ساتھ جب چلیں گے آپ تو اندازہ ہوگا کہ اللہ غنی ہیں. اس لہجے میں استغنا ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. جو اس دین پر چلے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو اس قرآن کو چھوڑ دے گا قرآن کا نقصان نہیں ہوگا، قرآن چھوڑنے والے کا گھاٹا ہوگا. یہ پہلا سبق معلوم ہوا ہمیں یہاں سے. دوسرا سبق یہ کہ اللہ ایسی قوم چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کریں اور یہ قوم اللہ سے محبت کرے. یہاں ایک پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں. کسی حد تک ہمارے اندر قوت ارادی، عزم، حوصلہ کہ اللہ نے ہمارا وجود بخشا، حقیر قطرے سے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، ماں باپ عطا کیے، نعمتیں دی، کھانا پینا دیا، زمین و آسمان دیا، حیات دیا، ہر چیز دیا. اس احسان کو یاد کر کے اپنے محسن سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک تو فطری لگاؤ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ نسخہ کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ ہم سے محبت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کو بتا دیا. کاش کہ ہمارے سمجھ میں آ جاتا. اللہ نے نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے تم محبوب بن جاؤ اور اللہ تمہیں چاہنے لگیں، تم اللہ کی نگاہوں کا مرکز بن جاؤ، تو تمہارے واسطے ایک ہی راستہ ہے کہ جس کو اللہ نے چاہا ہے تم اس کی نقل کر لو. جس کو اللہ نے محبوب بنایا ہے تم اس محبوب کی نقل پر آمادہ ہو جاؤ. ایک ہی راستہ ہے، تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں. اللہ نے نبی کو چاہا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جو میرے نبی کو چاہے گا، ان کی نقش قدم پر چلے گا، میں اس کو بھی چاہوں گا. قل اے نبی اعلان کر دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو. یحببکم اللہ، تم کو اللہ محبوب بنا لے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ ہماری اداؤں پہ فریفتہ ہو جائیں، ہمارے ایک ایک اجر پر اللہ تیار ہو جائیں، تو ہمارے واسطے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیں اور ہو بہو نقل کرنے کی کوشش کر دیں. یہ راستہ بتایا اللہ نے. تو ایسی قوم اللہ کو پسند ہے جو قوم اللہ کو چاہے اور اللہ اس قوم کو چاہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایسے اعمال کریں کہ اللہ ان سے خوش ہو جائیں. یہ خلاصہ دونوں باتوں کا ہوا ہے. اب جائزہ لیجئے کہ اس کا مصداق کون ہے، انہوں نے کیسا کیا تھا، آخر یہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ کیا ہم ان سے قریب ہیں نہیں ہیں؟ اس واقعے کو چھپا کر رکھیے، سوال کو ذہن میں رکھیے تاکہ تجسس، ترغیب، تشویق اور آپ کے قوت حافظہ میں قبول کرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے. انتظار کیجئے کہ کون ہے اس کا مصداق. آگے فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اذلہ ذلیل کی جمع ہے، اذلہ ذلیل کی جمع ہے، اور بعض شارحین کہتے ہیں یہ ذلول کی جمع ہے. ذلول اور ذلیل دونوں قرآن میں استعمال ہوا ہے. ذلیل کے معنی آتے ہیں کمتر ہونا، بے حیثیت ہونا، اور ذلول کے معنی آتے ہیں تابع ہونا. قرآن کریم میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور آپ اگر چاہیں قلت کے معنی میں، کم قوت کے معنی میں،
عددی لحاظ سے، اسباب کی نگاہ سے کمتر ہونا۔ بدر والوں کے بارے میں فرمایا اللہ نے اذ انتم اذلہ، اذ انتم اذلہ، یہ 313 صحابہ کرام جو بدر کے مقام میں ہیں، یہ فتح یاب ہوئے، تو ان پر بطور احسان کے اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب تم اذلہ یعنی کمزور تھے، تم کو 313 کو نہتھے ہونے کے باوجود ہم نے فتح دیا ان پر جو بہت طاقتور تھے۔ تو اذلہ کے معنی یہاں پر کمتر، ادنا درجے میں، کمزور، بے قوت، یہ دونوں معنی استعمال ہوئے۔ یہاں اذلہ کے معنی ترجمہ کیا ہے ذلول کے معنی تابع، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر ذلول ہیں یعنی مومنوں پر کمزور ہیں، مومنوں پر طاقت نہیں دکھاتے، مومنوں کے حق میں بہت نرم ہیں۔ اس کو سمجھنے کے واسطے آپ آگے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا ارشاد قرآن میں یہ ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اپنے شفقت کے بازو جھکا دیجئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم اللہ کا ہے کہ ایمان والوں کے لیے اپنے شفقت کے بازو کو جھکا دیجئے، تو ایمان والوں کے لیے ایمان والے اپنے بازو کو نہ جھکائیں گے۔ یہاں یہ مضمون ہے کہ ایک ایمان والا ایمان والے کے لیے بچ جاتا ہے، محض اس کے ایمان کی اور اس کے اندر اسلام کی جو صفات ہیں ان سے متاثر ہو کے اس کے قدموں میں بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے حاجت کے مقابلے میں اس کی حاجت، اپنے خواہشات کے مقابلے میں اس کے خواہشات کا احترام کرتا ہے۔ یہ مومن کے صفات ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر غلبہ پانے والے ہیں۔ اعزہ عزت کی جمع ہے، غلبہ پانا۔ اللہ کو عزیز اسی معنی میں کہا جاتا ہے، ساری کائنات پہ غلبہ پانے والا، وہو العزیز الغفور۔ تو عزیز غلبہ، ڈومنیشن، جس کا سب پہ اقتدار بھاری ہو۔ اعزۃ علی الکافرین، یہ کافروں پر بہت تیز ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، کسی بھی موقع پر تعامل نہیں کریں گے۔ یہ صفتیں کن میں تھیں سوچتے رہیے، آپ تجسس میں رہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ صفتیں کیسی اپنائی جاتی ہیں، کیا حالات تھے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ لفظ جہاد پر گفتگو بارہا آ چکی ہے، لیکن اشارہ کر دوں کہ جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا۔ جب نفس کہے کہ خدا کا حکم چھوڑ دے، اور جب نفس کہے رسول کی اطاعت چھوڑ دے، اور جب نفس کہے کہ قرآن کا حکم توڑ دے، ایسے موقع پر اپنے نفس کو رگڑ کے رکھ دینا اور اسلام کے حکم کو قبول کر لینا، یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، جہاد اکبر ہے یہ۔ ہاں اگر کافر سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو ان سے قتال کرنا یہ جہاد کا اعلیٰ درجہ ہے عملی اعتبار سے، پہلا فکری، دوسرا عملی۔ یہاں پر دوسرا درجہ مراد لیا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے یعنی قتال پہ آمادہ ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور خوف نہیں رکھتے لومۃ لائم، لائم کے معنی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ مجاہدین بڑے سے بڑے آدمی جنگ میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اپنے لوگ جب ملامت کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، آر دلاتے ہیں، تو بڑے سے بڑا آدمی ہمت ہار بیٹھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے راستے کو۔ تو فرمایا کہ یہ ایسے ہوں گے کہ کسی کے ملامت کرنے کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ کیا یہ صفات بندہ کسب کر سکتا ہے؟ کیا یہ از خود خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ سب اللہ کے فضل ہیں۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ دے دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے، علم والے ہیں، وسعت والے ہیں، یہ سب دینے پر قادر ہیں، علیم ہیں، جانتے ہیں کہ استحقاق کس میں ہے، کون اس کا مستحق ہے، کس کو عطا کرنا چاہیے۔ ان آیتوں کا مصداق کون ہے؟ شارحین لکھتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وہ ساتھی جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، کون سی جنگ تھی یہ؟ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جھوٹے نبی پیدا ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ، اس طرح سے کئی کذاب پیدا ہوئے تھے، اور یہ پیشین گوئی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، 30 30 دجالون کذابون، 30 ہوں گے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ، یہ سب کے سب اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابھی غم ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ لمحہ پیش آیا کہ بہت سے قبیلے زکوٰۃ دینے سے مرتد ہو گئے، اور یہ تینوں کھڑے ہو گئے کہ ہم نبی ہیں، ان کے چاہنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ امت کا حال شروع سے یہ رہا ہے کہ اگر آدمی کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو اس کو خدا ماننے والے کچھ نہ کچھ رہتے ہیں بے وقوف۔ کیا فرعون نے کہا تھا میں خدا ہوں تو متبع نہیں تھے؟ خدا کو چھوڑ کر فرعون کو خدا ماننے والے تھے نہیں تھے، وہ بھی تو انسان تھے۔ تو انسان کی یہ کمزوری ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میں رسول ہوں تو رسول ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ فرقہ احمدیہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو رسول مان کے بیٹھا ہے، تو اس زمانے میں تھا یہ، کئی لوگ لگ گئے۔ لکھا ہے کہ اسود انسی اور مسیلمہ کذاب، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد جم گئی تھی، مستحکم ہو گئے تھے لوگ، یہاں تک کہ لڑنے کے لائق ہو گئے تھے۔ سب نے رائے دیا کہ ابھی ان سے قتال نہ کیا جائے، ابھی ان سے قتال نہ کیا جائے، ابھی مسلمان سنبھلے نہیں ہیں، غم بہت تازہ ہے، صدمہ بہت شدید ہے، اور لوگ کہیں گے کہ مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہو گئے تو باطل کا حوصلہ بڑھ جائے گا، کہیں مل کے اسلام کے خلاف الغار نہ کر دیں، لہذا ابھی ٹھہر جائیے۔ سب کی رائے تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر کی رائے یہی تھی۔ اتنے شدید قوا اور مضبوط کہ جن کے بارے میں آقا نے خود کہا ہے کہ حضرت عمر کو جب میں نے خواب میں دیکھا تھا، تعویل بہت قصے میں ہے، طویل ہے واقعہ۔ عبقری شخص، عبقری کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں عمر کو، عبقری کہا۔ عبقری کے معنی دیو ہیکل، عظیم قوت والا، اس جیسا طاقتور نہیں ملتا، مثال نہیں ملتی، نمونہ نہیں ملتا۔ کتاب العلم میں روایت ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کنویں سے پانی نکال رہا ہے، لیکن اس کے نکالنے میں ذرا کمزوری ہے۔ پھر ڈول دوسرے کو دیا، اس نے پانی اتنا نکالا، اتنا نکالا، اتنا نکالا کہ سب کو سیراب کر دیا۔ اس کے نکالنے میں قوت اور جولانی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تعبیر کیا ہے؟ کہا پہلا شخص ابو بکر صدیق ہے، ان کی خلافت ہے، اور دوسرا عمر ہے، ان کی خلافت ہے۔ ایسا عبقری شخص ایسے موقع میں پھسل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی صدیق تھے اور نبی کی تصدیق کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم اسلام سے پہلے تو بڑے سخت تھے اور اسلام میں آنے کے بعد اتنے بزدل ہو گئے؟ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، قسم خدا کی اگر کوئی شخص میرے ساتھ نہ جائے، اگر کوئی میرے ساتھ نہ جائے، اس زمین و آسمان کے درمیان میرا کوئی ساتھ نہ دے، تو میری گردن پر جو ذمہ داری عائد کی ہے میں اس کو ادا کرنے کے لیے تنہا جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے۔ یہ عزم دیکھا تو صحابہ نے کہا، اس کے بعد روایت میں یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ گئے اور چل پڑے تنہا چلنے کے لیے۔ لگام پکڑ لی گئی، سب ساتھ ہو لیے۔ اس کے بعد اسود انسی کا کام کیا، مسیلمہ کذاب کا کام تمام ہوا، طلیحہ بھی ختم کر دیا گیا۔ ان میں سے کچھ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد آئیں اور کچھ خبریں بعد میں آئیں،
اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے حضرت وحشی نے خنجر اٹھایا تھا. کہا میں آج موقع ہے حضرت حمزہ کو جس خنجر سے مارا تھا آج میں مسیلمہ کو مار کے تلافی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ میرے ریکارڈ میں لکھا جائے کہ جو نبی کو دعویٰ کر کے اس کو مارنے والا وحشی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طریقے سے ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا مقصد ہے تو یہ آیتیں کہیں فٹ اور نہیں ہو سکتی ہیں. نزول کے اعتبار سے یہ خاص ہیں لیکن مضمون کے لحاظ سے یہ عام ہیں. ایسا ہوں گے کہ دین سے برگشتہ ہونے کی سوچ مضر ہے. کسی بھی حال میں ہماری تمنا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب تک رہیں تو اسلام پر رہیں اور جب بھی مریں تو ایمان پر مریں. یہ ہمارا تمنا دل میں کیسی ہونا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے بچنے کے لیے آگ سے پوری طاقت لگاتا ہے. اگر کچھ لوگ اسے اٹھا کر پھینکنا چاہتے ہیں آگ میں کہتے ملاتا ہے اور بچنے کی آگ سے بچ جاؤں. اسلام میں رہنے کے لیے اسلام سے باہر والے جب کھینچتے ہیں ایسا ہی تڑپڑائے تملائے تاکہ اسلام پر قائم رہے تو یہ شخص اسلام میں رہ کر ایمان کی لذت پانے والا بنے گا. اتنا طاقت سے لگا رہے. آج ہمارے پاس بہت سے لوگ مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں مال کے ذریعے تو قادیانی بن جاتا ہے, لڑکیاں پیش کرتے ہیں تو عیسائی بن جاتا ہے. ایسی ایسی ترغیبات دیتے ہیں جو نفس کو بھا جاتی ہیں یا اپنا آبائی دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان کی لذت اس وقت پائے گا جب نبی کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائے. کیا کیا تابع کر دے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جو میں لے کر آیا ہوں اس کے تابع نہ کر دے اپنی تمام خواہشوں کو تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلا سبق یہ ملا ہمیں کہ ہم ایمان کو مضبوط پکڑ لیں. آپ نے غور کیا ہے نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں آپ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جس کو ہم میں سے حیات دیں تو اسلام پر حیات دیں اور جس کو آپ وفات دیں اس کو ایمان پر وفات دیں. یہ نبی نے سکھلایا ہے اور نماز جنازہ سامنے رکھ کر کے یہ احساس دلایا ہے اب بھی سمجھ جاؤ, تمہارا اسلام کا محاسبہ کرو, تمہارے ایمان کا جائزہ لے لو, تم کس طرف جا رہے ہیں. تو پہلا سبق یہ ہوا کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں. دوسرا سبق یہ نکلا کہ اللہ سے محبت اور اللہ ہم سے محبت کیسے کریں گے اس کی فکر لگ جائے ہمیں, کیونکہ یہ صفات وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. تو ایک تو آسان ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں. کیسے کریں گے اللہ سے محبت؟ اللہ نے ترازو بھیج دی ہے کہ جو بندہ اپنے نبی کی جتنی نقل کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس کا اللہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے. ترازو آ گئی. صبح اٹھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے تھے؟ اٹھتے کب تھے یہ بھی نہیں معلوم. روایت میں آتا ہے جناب عائشہ کے پاس اٹھ کر فرماتے تھے مجھے چھوڑ کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں. ساری کائنات سوتی ہے مگر ایک محبوب اپنے محب کے سامنے کھڑا ہے اور کائنات میں اس سے بہتر منظر نہیں ہو سکتا ہے. ادھر بھی وفا ادھر بھی وفا, دو طرف سے محبت ہے. تو جب بندہ اللہ کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے تو یہ نبی کی سنت ہے. اور جو آپ اٹھتے تھے روایت میں آتا ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کرتے تھے کہ مسواک لے کر اپنے منہ کو رگڑتے تھے, کیونکہ منہ کی بدبو پسند نہیں تھی آپ کو, منہ کی بدبو پسند نہیں تھی. پہلا کام مسواک. ہمارے پاس ٹوتھ پیسٹ ایسا آ گیا ہے اس کے بارے میں بھی مشکوک بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ پیسٹ کس چیز کا بنتا ہے, برش کس چیز کا بنتا ہے, اور کسی کا بنتا ہو. ڈاکٹروں نے رپورٹ دیا یہ کہ مسواک کا بدل نہیں بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ میرے پورے دانت ہلنا شروع ہو گئے, میں نے صاف پھینک کے پھر مسواک پکڑ لیا ہاتھ میں. مسواک کرنے والے
ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں. کتنی چیزوں سے؟ 70. میں بیان کیا تو یہ مضمون رہ جاتا، لیکن چند سن لو اس میں سے. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے آواز میں جلال ہوگا، آپ کی آواز میں جلال ہوگا. اور مجھے یاد نہیں پڑتا ہے، 20 سال ہو گئے شاید میں نے کبھی چھوڑا ہو مسواک، کوئی دن چھوڑا ہو برش کے باوجود. تو اس کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے مخارج صحیح ہوتے ہیں. جب قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو عین غین شین کی مشقت نہیں ہوگی، ہر حروف خود بخود نکلتا جائے گا. تمام مخارج جو ہوئے سب حلق کے اندر ہیں، سب صاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے مسواک کرنے والے کے لیے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اور کلمہ ہی پر فیصلہ ہونے والا آخرت کا. تو مسواک کثرت سے کیا کرو. اور مجھے یاد پڑتا ہے بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے سر کو دیے ہیں جناب عائشہ کی گود میں، اسی وقت آپ کا وقت ہوا تھا. اور ایسے موقع پر عبد الرحمن سامنے آ گئے. یہ عبد الرحمن آپ کے سالے ہیں، ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں. ان کے کان پہ مسواک رکھی ہوئی تھی. آپ نے اشارہ کیا، اشارہ کو سمجھ گئے جناب عائشہ. مسواک کو لیا، جو حصہ ان کے پہلے سے استعمال میں تھا اتنا کاٹ کے پھینک دیا، اور بقیہ حصہ کو جناب عائشہ نے چبا کر نرم کر کے نبی کے منہ میں داخل کیا. مسواک کا احترام کیا نبی نے. مسواک کا یہ معمول تھا آپ کا کہ آخری دن مسواک اس طرح کیا کہ چبانے پہ قدرت نہیں تھی تو عائشہ نے چبا کر دیا. اس پر جناب عائشہ فخر کیا کرتی تھی. بعد میں کسی زوجہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا، اور 5 چیزوں میں مجھے امتیاز تھا. ان 5 میں سے ایک بیان کرتی تھی کہ میرا لعاب دہن نبی کے لعاب دہن میں لگا، یہ کسی کو اعزاز حاصل نہیں. اسی مسواک کے واقعے پر. تو مسواک اتنی اہم شے ہے، اور ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مسواک خود بھی کرو. اور میں نے پڑھا ہے 3 چیزیں حافظوں کو قوی کرتی ہیں. ایک تلاوت دیکھ کے کرنا، زبان یاد ہے تب بھی، یاد ہے زبانی تب بھی دیکھ کے پڑھنا. اور دوسرے روزہ رکھنا. اور تیسرے مسواک کرنا. مسواک کرنے سے حافظہ بڑھتا ہے. آپ کوئی بات بھولتے نہیں ہیں. حافظہ تیز ہونے کے لیے یہ سب لکھا ہوا ہے. اس سے فائدہ کتنا ہوتا، آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. کبھی کوئی پروگرام میں لکھتا نہیں ہوں، لیکن کون سا سبق کہاں ہے مجھے یاد ہے. پورا ہفتہ مصروف رہتا ہوں، فلاں جگہ فلاں سورہ، فلاں جگہ فلاں سورہ، کس صورت میں سبق کہاں ہے سب زبان یاد رہتا. یہ مسواک کی قرآن کریم کی برکت ہے. تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آ جائیں. تو محبت کرنے کا راستہ ایک ہی ہے. اللہ آپ سے محبت کیسے کریں گے؟ کس طرح کریں گے اللہ محبت آپ سے؟ جب آپ اللہ کے نبی کی نقل کریں گے تو اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے، اور خود بخود آپ اس راستے پر چل پڑیں گے. تو خلاصہ کیا نکلا اس کا؟ اللہ کے وہ محبوب، اور اللہ ان سے چاہتے، محبت کرتے تھے. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ان باتوں کا احترام کرے. تو صبح آپ مسواک کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور اس کائنات میں غور کرتے تھے. اور آپ کو شاید وہ آیت بھی یاد نہیں آتی ہوگی. جب آپ تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو آسمان کو دیکھتے کہ اب صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آل عمران 4 پارہ. یہاں سے لے کر آخر تک آپ پڑھتے تھے، اور ان میں انقلابات کی تفصیل بتائی گئی ہے. رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے. کون ہے وہ قادر مطلق جو دن کو لاتا ہے، رات کو لے جاتا ہے؟ پورے اسباق اس کے اندر بتائے گئے ہیں. تو اس طرح اللہ کی طرف سے غور و فکر کی دعوت ملتی ہے. اس سے آپ کے عقیدے میں قوت آئے گی کہ ہم اس جہان میں خود سے نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے جس کے حکم پر لبیک کہنا ہے. ورنہ کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کثرت سے لوگ فجر میں سوتے ہیں. جتنے لوگ عشاء میں ہوتے ہیں اتنے فجر میں نہیں ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق دے کہ فجر کی پابندی کرنے والے بن جائیں. کیونکہ آقا فرماتے ہیں فجر کی نماز، عشاء کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے، مومن پہ نہیں بھاری ہوتی.
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس میں خشوع اور خضوع ہے ان پہ یہ نماز مشکل نہیں ہوتی، لیکن جن میں نماز کے لیے گرانی ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، ان میں خشوع کی کمی ہوتی ہے۔ اور یہ خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی توفیق سے، مانگنا ہے اس کو۔ بہرحال ایک ہی نسخہ ہے، ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ اور محبت کی کسوٹی اور ترازو یہ نہیں ہے کہ ہم مائک پر چلائیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، کسوٹی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا ہم نقل کر لیں۔ نبی قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھیں۔ نبی نے قرآن چھوڑ نہیں دیا تھا ہماری طرح، وہاں تو اوڑھنا بچھونا تھا، اور قرآن ہی صبح و شام آپ کا مشورہ تھا۔ انشاءاللہ ایک رکوع کے بعد یہ بحث آ رہی ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا، کیا پہنچانے کا حکم دیا تھا، ایک بحث آ رہی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ آ رہا ہے جملہ آگے۔ تیسری چیز معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کے درمیان شفقت اور پیار، اور کفر کے مقابلے میں شدت و غلظت، جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا، قسم اللہ کی جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کے طور پر ایک رسی دیا کرتے تھے، اونٹ نہیں، اونٹ کی رسی، اگر وہ رسی دینے سے انکار کریں گے تو ابو بکر ان سے جہاد کرے گا، ان سے قتال کرے گا۔ اینقص الدین وانا حی، کیا دین ناقص کر دیا جائے اور میں زندہ رہوں؟ یہ ہے سختی۔ تو کفر کے خلاف غلظت اور ایمان کے خلاف محبت، ایمان کے اندر چاشنی۔ اور اس پر روایت موجود ہے، مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے یہ محبت سے ٹکراتے ہیں۔ یہاں کہا گیا ہے مسلمان کے واسطے نرم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں چلو کنٹرول روم کے پاس، کبھی دیکھو شوہر کے خلاف بیوی، بیوی کے خلاف شوہر، سب کٹہرے میں جو باتیں راز ہوتی ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان میں، تشت ازبام ہوتی ہیں وہاں پر، سب کے سامنے سب تمسخر آتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، یہ اسلام ہے؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ ان کی حالت دیکھو، بیوی کا راز، بستر کا راز وہاں فاش کر دیتے ہیں۔ یہ سب حالات ہوتے ہیں، کون کرے گا اس کا اصلاح؟ کون آئے گا آسمان سے؟ اب کتاب تو موجود ہے، نبی تو آپ پیدا نہیں ہوں گے، اس کتاب کو ان تک پہنچانے والا کون آئے گا آسمان سے؟ ہم میں اور آپ میں کوئی کھڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں میں اس کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود دب جائے ایمان والے کی وجہ سے۔ اسی آیت پر بحث کیا ہے، اسی آیت پر بحث کیا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں جنت میں اس کے لیے ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود ایمان والے کی وجہ سے دب جائے۔ اتنے واقعات ہیں۔ دو صحابی آئے، زمین کا جھگڑا تھا، انہوں نے کہا میری، انہوں نے کہا میری۔ آج جھگڑے کتنے ہیں؟ وہاں ایک جھگڑا آیا تھا، آپ نے کہا دیکھو دونوں میں سے کسی کی ہو، میں جس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا اس کو پہنچ جائے گی، لیکن حقیقت میں اگر وہ اس کا مالک نہیں تھا تو میں نے اس کو زمین نہیں دیا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہے، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو پھینک دے۔ روایت بخاری کی موجود ہے، وہ دونوں صحابی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، دونوں نے چھوڑ دیا، کسی نے قبول نہیں کیا، نہ انہوں نے لیا نہ انہوں نے لیا۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے ہماری اگر نہیں نکلی تو جہنم میں جانا پڑے گا، نبی کا ارشاد آ چکا ہے، فوراً چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے۔ تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنا حق چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ناجائز چیزیں لکھوا کے وہاں بیٹھے ہیں، 20 تولہ سونا تھا، 40 تولہ سونا تھا، یہ تھا وہ تھا، کچھ نہیں تھا مگر لکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کیا شے ہے نہیں معلوم، پورے قرآن کریم کو پڑھ جاؤ، زانی پر لعنت ہے نہیں، کوڑے ہیں صرف، قاتل پر قتل ہے، قصاص ہے، دیت ہے، لیکن لعنت کس پر ہے؟ قرآن کریم پڑھ لو، لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذب جو ہوتا جھوٹا اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت ضد ہے رحمت کی۔ اتنا بڑا وبال ہونے کے باوجود کثرت لوگ وہاں جھوٹ بولتے ہیں، لکھا دیتے ہیں 20 تولہ تھا، 40 تولہ تھا، یہ تھا وہ تھا،
اس نے مارا، اس نے کہا، سب جھوٹ لکھا دیتے ہیں. یہ اصلاح نہیں سمجھو. مسلمان جب تک مسلمان کا احترام نہیں کرے گا، اس کا اکرام نہیں کرے گا، اور جب تک جھوٹ سے بچے گا نہیں، عزت بحال نہیں ہو سکتی ہے. جب تک ہم آپس میں نرم نہیں ہوں گے، کافروں کے خلاف ہم سخت ہو نہیں سکتے. اگلا ٹکڑا فرمایا عزت عدل کافرین، کافروں پر سخت. کافروں پر سختی کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جہاں چاہا چھیڑ دیا، جہاں چاہا دبا لیا، جو چاہا کہہ دیا، چھیڑ دیا، یہ مطلب نہیں ہے. کافروں پر سختی کا مطلب یہ ہے کفر پر راضی نہ ہونا، کفر پر کسی بھی حال میں صلح نہیں کر لینا. جیسے کفار قریش نے کہا تھا تم ہمارے بتوں نہیں ہوتا کمپرومائز. تو کافروں پر سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا حق ادا نہ کرو، ان کا مال واپس نہ کرو، ان کو بے جگہ چھیڑتے چلے جاؤ، ان کو جو چاہے کہہ لیا کرو. نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے ایمان سے ذرہ برابر مت ہٹو، اور کافر جب تک کفر پہ قائم ہے تم کو دبنے کی حاجت نہیں ہے. کفر کے ساتھ سمجھوتا مت کرو. جیسے آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی والی کرنا ہے. یہ ان کی والی کیا ہے؟ اسلام کو کہیں کہیں چھوڑ دیں گے، سنت کہیں کہیں چھوڑ دیں گے، کہیں کہیں ان کی مرضی کی بات کر دیا کریں گے. یہی ہے ان کا احترام کرنا. آقا فرماتے ہیں جس نے صاحب بدعت کا اکرام کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. الفاظ ہیں من وقر صاحب البدع اعان علی ہدم الاسلام. صاحب بدعت کا جس نے اکرام کیا اس نے دین کو منہدم کر دیا. شرک اور کفر جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے، اس کی کتاب کو چومنے والے یہ کیسے راضی ہو گئے کفر پر؟ یہ ہے مفہوم اس کا. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. یہ صفت کیسے اپنائیں؟ جہاد کے مواقع کہاں ہیں؟ جہاد کے لیے مواقع ہیں. پہلے سمجھو کہ جہاد کیوں کیا جاتا ہے، جہاد کس سے کیا جاتا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور جہاد کس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں. جہاد بہت اعلیٰ شے ہے، اور جہاد آدمی اس واسطے کرتا ہے کہ فاسد مادوں کو چھانٹ دیا جائے. جسے ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ جسم میں پھوڑا بن گیا، اسے کاٹ کر پیپ کو نکالنا ضروری ہے. جراحی کا کام، اسی کا نام جہاد ہے، عمل جراحی. جو شخص اللہ کی زمین پر رہتا ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے سورج سے، اللہ کی ہواؤں سے، اللہ کی فضاؤں سے، اللہ کی غذاؤں سے پورا استفادہ کرتا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے. یہ بگڑا ہے، یہ خمیر خراب ہو چکا ہے. جو شخص واقف نہیں ہے اور جو شخص کسی حال میں اللہ کے قانون کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کو درست کرنے کا نام جہاد ہے. اگر کوئی آدمی اپنے نفس کے تائید میں سارے کام کرتا ہے اور خدا کے حکم کے خلاف چلتا ہے، یہ آدمی جہاد کیسے کرے گا؟ بعض لوگ جہاد جہاد بہت پکارتے ہیں لیکن فجر میں نہیں اٹھتے، فجر نہیں پڑھ سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، غریبوں پہ رحم نہیں کر سکتے، بڑوں کا اکرام نہیں کر سکتے، سنتوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے. یہ جہاد نہیں کر سکتے. جہاد تو بہت اعلیٰ عمل ہے. جب تم ادنا عمل میں فیل ہو گئے، جو آدمی انٹر میں فیل ہو گیا ڈاکٹری کیسے پڑھے گا؟ وہ کچھ شکل نہیں ہے پڑھنے کی اس کے واسطے. پہلے آدمی پابند بنائے اپنے ذات کو. جس اسلام کو دوسروں پر نافذ کرنا چاہتا ہے پہلے خود پہ نافذ کر لے. اسلام کا پابند ہو جائے تو اللہ کا قانون اور جگہ نافذ کرنے کے لائق بنے گا. یہ اسی لیے صحابہ کرام کو 13 سال تک مکے میں حکم تھا سہتے جاؤ، کرتے جاؤ. کفو ایدیکم قیل لہم کفو، اپنے ہاتھ کو باندھ کے رکھو. تمہیں کوئی مارتا ہے تو تم سہ لو، ہاتھ مت کھولو. ایک دن نہیں، 13 سال مکے میں ہاتھ کھولنے کا پرمیشن نہیں تھا. سب سے پہلی آیت جہاد جو نازل ہوئی ہے سورہ حج پارہ 17 کی، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا
مظلوم ہونے کی بنیاد پر اجازت دے دی گئی، اب ہاتھ کھول سکتے ہو۔ سورہ حج کی یہ آیت سے پہلے ممنوع تھا ہاتھ کھولنا، مار کھاتے، پتھراؤ کیے جاتے، گھسیٹے جاتے، جسم چھلنی ہو جاتا، دھوئیں کے اندر کھڑا کر دیا جاتا، اونٹ سے دھکیل کے ان کا حمل ضائع کر دیا جاتا، یہ سب ہوتا تھا، لیکن آپ برداشت کرتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں، صہیب رومی کے پڑھو، خباب کے پڑھو، بلال کے پڑھو، عمار بن یاسر کے پڑھو، سمیہ کے پڑھو، یہ سب بھرے پڑے ہیں، لیکن ہاتھ نہیں کھولتے تھے۔ صبر صبر، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد کی 3 شکلیں ہیں، صرف مارنا جہاد نہیں ہے، نہ مارنا بھی جہاد ہے، برداشت کرنا ہی جہاد ہے، صبر کرنا ہی جہاد ہے، اپنے نفس کو مارنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ بیجا غصہ نہ آئے، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے بڑوں کی بات پر تمطراق سے غصہ آ جاتا نہیں، نرم ہو جانا ایسے موقع پر، یہ بھی جہاد ہے۔ جس طرح جہاد کافر کے خلاف ہوتا ہے، نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پہلے اپنی اصلاح کرتے ہیں، اس کے بعد امام کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کی اتباع کرتے ہیں، سنتوں سے پیار کرتے ہیں، اور جب موقع آتا ہے تو قتال بھی کرتے ہیں۔ قتال کی پہلی شرط یہ ہے، امیر کے ماتحت قتال ہوتا ہے، تنہا تنہا قتال نہیں ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ تنہا جو قتال ہوتا ہے یہ فساد ہوتا ہے۔ امیر کا رہنا پہلی شرط ہے، تاکہ امیر جانے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر ہوتا ہے، نفس کو توسیع کرنے کے لیے یا ملک کی وسعت کے لیے جہاد نہیں ہوتا ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کب آئے گا؟ ہمارے پاس تو ہم سب فیل ہیں اس کے اندر۔ جہاد نہیں، عام جگہوں میں ہم فیل ہیں۔ شادی کرتے ہیں، اگر پھپھو کہتی ہیں کہ اگر تم نے باجا نہیں بجایا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تیری خاندانی روایت ہے، گھوڑے پہ آنا، سہرے پہ آنا، اور فلاں پہ آنا، امام ضامن کو باندھ کے آنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان کی خواہش، ان کی خواہش ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کیا کہیں گے میں پوری امت پریشان ہے۔ یہاں نسخہ ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ کسی کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، اور اس پر صحابہ نے کیسے عمل کیا۔ اگر یہ طریقہ نافذ ہو گیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ میں تو بارہا سوچتا ہوں، کڑتا ہوں کہ ایک ایک آدمی ایسے ہیں زندگی بھر کماتے ہیں صرف اس لیے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، بس ختم۔ ایک ہی بیٹی ہے بعض کو، 2 بیٹی ہیں بعض کو، لیکن زندگی بھر کی کمائی جمع کرتے، اس لیے جمع کرتے کہ ہم کو شادی میں خرچ کرنا ہے، تم طراق سے شادی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں تھیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو ان کا نام کیوں نہیں آتا کہ شادیاں کیسے ان کی ہوئی تھیں، ان تینوں کی؟ یہ تو تینوں بڑی تھیں ان سے۔ جہیز نام ہے اس چیز کا جو باپ اپنی بیٹی کو بوقت رخصتی کے دے دے کہ بیٹی کے وہ کام میں آ جائے، بیٹی کو دینا یہ جہیز ہے۔ لیکن مانگنا یہ ذلت والا عمل ہے۔ مانگنا، حضرت علی نے فاطمہ کے نکاح میں حضور سے مانگا تھا، کو ثابت کر دے۔ نہ مانگنا علی کی سیرت ہے اور دینا حضور کی سنت ہے، دونوں کو ملاؤ۔ دینا حضور کی سنت ہے، لیکن کس کو دینا؟ بیٹی کو دینا، داماد کو دینا نہیں ثابت ہے۔ جو چیزیں بیٹی کے لائق ہوں دینا سنت ہے، لیکن نہ مانگنا یہ علی کی سیرت ہے۔ آج جو لوگ نہیں مانگتے ہیں یہ علی کی سیرت پر قائم ہیں، اور جو مانگتے ہیں نہ وہ سیرت پر قائم ہے نہ سنت پر قائم ہے، دونوں گھاٹے میں ہیں۔ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس زندگی میں جہاں قتال کرنا ہے،
جہاں قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو ہر طرف پہنچانا ہے، جہاں باطل کی الغار ہے ہم کو مقابلہ کرنا ہے، زندگی کا سارا سرمایہ، ساری کوشش صرف کس پر؟ نکاح پہ خرچ ہو جا رہی ہے۔ صحابی کا قول ہمیں بھولتا نہیں ہے، کسی کا پیغام لے کر گھر میں داخل ہوئے تھے، وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھائی ان سے تو نکاح ہم نہیں کریں گے، ہاں تم چاہو تو کر لو۔ کہا ٹھیک ہے بسم اللہ۔ اسی وقت نکاح پر آیا اور باہر نکل کے آئے تو کہا مبارکباد دو دلہا ہوں میں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی شادی۔ کہاں گئی یہ سب مثالیں؟ نام بہت بڑا بڑا ہم پکارتے ہیں، لیکن ایک آدمی سنور کے سنورتا نہیں، ہر فرد چاہے کہ ہم سنوریں، ہر فرد اپنی فکر میں رہے تو انشاءاللہ حالات سازگار ہو جائیں گے۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ مومن کی۔ ایسے مومن جو اللہ کے محبوب ہیں کہ وہ کسی کے ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا آپ بھی عہد کریں کہ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور جہاں سید الانبیاء کا طریقہ چھوٹ رہا ہو وہاں ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ یہ پھپھو کی خواہش، یہ خالہ کی خواہش، یہ نانی کی خواہش، یہ ماموں کی خواہش، ساری خواہشیں قربان کر دو نبی کی خواہش پر، نبی کے حکم پر۔ یہ ہے موحد اور یہ ہے اللہ کا محبوب، اس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے، تانا بخشت خدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اللہ کا فضل مانگو گے، یا اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں تاکہ اوپر کے سارے اعمال آسان ہو جائیں۔ فضل مانگو اللہ سے۔ اور ایک بات یاد آئی مجھے، اکثر لوگ اپنے ہی واسطے مانگتے ہیں، یا اللہ میری بیٹی کی شادی ہو، یا اللہ میرے بیٹے کی نوکری ہو، یا اللہ میرا گھر بن جائے، یا اللہ میرا فلاں ہو جائے۔ اس میں گھاٹا ہے۔ صحیح فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے بھائی کے واسطے دعا کریں اور ہمارا بھائی ہمارے حق میں دعا کرے، تب فائدہ ہوتا ہے۔ یہ راز نہیں معلوم۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھ سے فلاں صاحب نے کہا ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، یا اللہ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں آپ ان کے حالات کو درست کر دیجئے، تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَكَ وَلَكَ مِثْلَكَ، یا اللہ فلاں کو اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، تو فرشتہ کہتا ہے لَكَ مِثْلَكَ، یا اللہ فلاں بیمار ہے ان کو شفا دے دے، تو اللہ فرشتہ کہتا ہے لَكَ مِثْلَكَ۔ ہم جو دعا کریں گے کسی مسلمان بھائی کے حق میں ایک فرشتہ کھڑا ہو کے بولتا رہے گا وَلَكَ مِثْلَكَ، اور تیرے لیے بھی، اور تیرے لیے بھی، اور تیرے لیے بھی۔ اور ہمیں یقین ہے ہماری دعا ہو سکتا ہے رد ہو جائے، لیکن فرشتے کی دعا اللہ رد نہیں کریں گے۔ کیوں رد نہیں کریں گے فرشتے کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ خود اللہ نے کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ کی معصیت کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ جب وہ کھڑے ہو کر کوئی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو یقیناً خدا کا حکم ہوتا ہے تو کرتے ہیں وہ، اور جب یہ خدا کے حکم سے کھڑا ہو کر جملہ ادا کر رہا ہے تو جس کی مرضی کے ذریعے سے بولتا ہے بھلا وہ رد کیسے کر دے گا؟ اگر وہ رد کر دے تب تو یہ ڈرامہ ہو جائے گا اور یہ خدا کے پاس نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے حکم سے فرشتہ کرتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنی دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے حق میں دعا کرو، سب لوگ مل کر ایک دوسرے کے حق میں دعا کرو، یہ بڑا مفید عمل ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے اجتماعی دعا مفید ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ بدعت کیسے ہے بھائی؟ جو عمل انفرادی جائز ہے وہ اجتماعی بھی جائز ہے، اصول ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعائیں کبھی کبھی نہیں کثرت سے کی ہیں۔ تو اجتماعی عمل میں فائدہ یہ ہوتا ہے ہم سب مل کر جب دعا کرتے ہیں تو فرشتہ لکا مسلک بولنے والا بھی ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور یوں فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت سے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ بدارہ بنے کا ببخشت کریم، بہت سے لوگ برے ہیں، ان میں ایک دو بزرگ ہوتے ہیں، ان کی آمین سے پوروں کا کام ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا سب کے ساتھ دعا کیا کرو، سب کے ساتھ رہا کرو۔ تو اللہ کی طرف سے اصول قائم ہوا یہ کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔
وسعت کا مطلب جب بھی قادر تھے یہ صفات جن کو دیے تھے اور آج بھی قادر ہیں یہ صفات دے سکتے ہیں، وسعت باقی ہے، تم مانگو عطا ہو جائے گا، وسعت ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ کی وسعت باقی ہے، وہ واسع ہیں، یعنی ان میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہروے منزل ہی نہیں، تو وہاں کمی نہیں ہے، واسع ہیں، ان میں بہت وسعت ہے، اس جیسا بن کر دیکھو عطا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ علامہ نے کہا تھا چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، سب چاہتے ہیں صحابہ کی طرح ہمارا ڈنکا بج جائے، لیکن صحابہ کی طرح فاقہ تو کرو، مجاہدہ تو کرو، سچائی پہ قائم تو ہو، نبی کے عشق معیار پہ اتر کے دکھاؤ، صحابہ کرام کی طرح اللہ کی محبت کا اظہار تو کرو۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرو ویسا کوئی قلب سلیم ہے کوئی؟ تو یہاں فرمایا علیم ہے وہ، اللہ جانتے ہیں کس کے اندر کتنی وسعت ہے، کس کے قلب میں کتنا استحقاق ہے، وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں سے بتایا کہ یہ اوپر کے تمام صفات کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ اوپر کہا تھا دوستی مت کرو کافروں سے، مشرکوں سے، یہود سے، نصارہ سے، پھر آخر سوال دوستی کس سے کی جائے؟ فرمایا انما ولیکم، اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ تمہارا دوست ہے اللہ ورسولہ والذین آمنوا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دوستوں کے نام ہیں، انما ولیکم اللہ، اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ تمہارا دوست اللہ ہے۔ کبھی ہم نے اس سے دوستی کا اپنے اندر احساس جگایا کہ ہم اس کے دوست ہیں تو اس کی مرضی پہ چلیں، اس کا حکم مان کر چلیں؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے، اسی لیے تمہیں اس نے انسان بنایا، جس اللہ نے مخلوقات میں سے چن کر تم کو انسان بنایا، وہ تمہارا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چاہتا تو خنزیر بنا سکتا تھا، بندر بنا سکتا تھا، کتے بنا سکتا تھا، بلی بنا سکتا تھا، اس نے تم کو ان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا، پھر ان میں بھی تم کو چن کر کے صاحب ایمان بنایا، ان میں بھی چن کر کے سید الانبیاء کا امتی بنایا، ان میں بھی تم کو چن کر کے قرآن کی محفل میں بٹھایا۔ تمہارا دوست کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے قلب میں ایمان عطا کر دیا۔ تو انما ولیکم اللہ، اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ تمہارا حقیقی دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ دوست ہیں جو ایمان والے ہیں۔ دوستی کرنا ہے تو ان سے کرو، لیکن ایمان والے کون؟ تقسیم کر دیا، کیونکہ اللہ کو یہ خوب معلوم ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب مسلمان برابر نہیں ہیں، اس لیے کہا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہاں وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھو صفت بتایا اللہ، آپ غور سے دیکھ لو، نماز پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں؟ آپ خود جائزہ لو، جتنے لوگ عید الاضحیٰ میں آتے ہیں اتنے جمعہ کے اندر نہیں آتے، اور جتنے جمعہ میں آ رہے ہیں اتنے 5 وقت نہیں آتے، اور جتنے 5 وقت میں بھی آتے ہیں وہ فجر میں نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ اور جو فجر میں آتے وہ تہجد میں کھڑے ہو کر یاد نہیں کرتے اللہ کو۔ سب ترتیب ہے یہ، تو اللہ نے واضح کیا تمہاری دوستی کے لائق وہ ہیں جو ایمان والوں میں بھی نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ وہم راکعون، اس جملے پر لمبی بحث ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اس میں خود بخود رکوع شامل ہے، الگ سے رکوع کو ظاہر کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ وہم راکعون کہا۔ ایک ضعیف روایت لکھی ہے فضائل کے اعتبار سے، روایت سندن کمزور ہے لیکن مضمون پر باتیں ثابت ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز میں باہر رک تھے،
ایک آیا کرنے کے لیے رکوع میں ہی انہوں نے انگوٹھی کو ڈال کے دیا. یہ روایت ہے، سند اگرچہ کمزور ہے، لیکن اس روایت پر حدیث تائید پہنچی ہے کہ ہم سائل کے دینے میں تعامل نہیں کرتے، یہاں تک کہ روزہ رکھ کر کے وقت میں کوئی آیا اتنا ہی ہے تو پھر کے بعد دینے کو پسند کرتے ہیں کے مقابلے. ایک مفہوم تو یہ ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے قائم رکھے اور زکات سے انہیں ذرا غرور آ جاتا ہے، ارے ہمارے دیندار ہیں، ہمارا لباس، ہمارا حلیہ، ہمارا اقوا، ہمارا شہرہ ہے، ذرا غرور آ جاتا. اللہ فرماتے ہیں وہ مرکون، اور رکع کے معنی خشع، یہ دبے ہوئے ہیں، پتہ نہیں روزہ قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں زکات قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں نماز قبول ہے کہ نہیں. اپنے عبادتوں پر گھمنڈ نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، بلکہ خشوع ہے، خضوع ہے، عاجزی ہے، ان کی ساری ہے تواضع ہے، عبادات پہ غرہ نہیں آتا ہے ان کو. تو یہ ہے دوسرا مضمون، وہم راکعون، اور وہ دبے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. یہ ڈرنا سہمنا کب تک رہے گا؟ جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے. اور یہی سنت انبیاء کی بھی ہے دعا بہت پرانی، مگر مضمون یاد کر لو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس سے بڑا کام نہیں ہے، اس سے بڑا گھر نہیں ہے، لیکن دونوں کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ آپ قبول کر لو ہم سے. کیوں؟ آپ سننے والے ہیں. کیونکہ اتنا بڑا کارنامہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم اس کام کو کر کے بے فیض ہو کے رہ جائیں گے. اتنا بڑا کام ہے. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر. اس کا اشارہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عابد و زاہد عبادت پر گھمنڈ کر لے تو تباہ و برباد ہو جائے گا. جب تک اللہ قبول نہ کر لیں ایک سجدہ برآمد نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی کبھی دل میں تمنا رکھو، یا اللہ میری عبادات میں سے، میری نمازوں میں سے، میری زکات میں سے، میری خیرات میں سے کبھی ایک بار قبول کر لے. احساس ہو جائے کہ آج میری دعا لگ گئی اور آج میرا سجدہ قبول ہو گیا. احساس یہ تواضع ہو، عاجزی کرنے والا ہو. آگے اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور جو اللہ سے دوستی کرے گا، اور جو اللہ کے رسول سے دوستی کرے گا، اور جو ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فإن حزب اللہ، تو یہ بے شک اللہ کی پارٹی ہے. حزب کے معنی پارٹی اور گروہ اور جماعت اور جتھا. ہم الغالبون، یہی لوگ غالب ہونے والے ہیں. یعنی اگر دوستی کرنا ہی ہے تو دوستی اللہ و رسول سے کرو، صاحب ایمان کرو، کیونکہ گروہ اللہ کا گروہ ہے. یہ جماعت اللہ کی جماعت ہے، اور یقیناً اللہ کی جماعت غالب ہونے والی ہے، کامیاب ہونے والی ہے. تو جیتنے والوں کا ساتھ دو، ہارنے والوں کا ساتھ دے کر کیا فائدہ؟ یہ ہے اشارہ اس آیت کی طرف. لیکن مقصد کیا ہوتا؟ دوستی جب اللہ والوں سے کریں گے تو خدب اپنا کہا مغرب کی اذان ہو رہی ہے، کھڑے کھڑے بیعت کر لیجئے. انہوں نے کہا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے. میں نے کہا پھر چلتا ہوں، میں ٹائم ہو گیا، یہ مکے کی بات کر رہا ہوں میں. تو اندازہ یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی کے قریب ہونا چاہے گا تو اس قربت کے لیے کچھ تقاضا ہوتا ہے. اس تقاضے کی تکمیل کے بغیر قربت نہیں ہو سکتی. مولانا مدنی کے بارے میں آتا ہے اگر ان سے کوئی فاسق اور فاجر ملتا تو منہ کو موڑ لیتے اور فرماتے تجھے نبی کے چہرے سے نفرت ہے، مجھے تجھ سے نفرت ہے، کان کھول کے سن لے. مجھے اللہ کے نبی سے پیار نہیں، مجھے تجھ سے بھی پیار نہیں. یہ لب و لہجہ اہل اللہ کا، بے نیازی کا تھا. جو بندہ اللہ کا نہیں وہ میرا کیسے ہو سکتا؟ جو اپنے خالق کا وفادار نہیں، مالک کا وفادار نہیں، وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور علامہ سعدی نے تو ایک اور ادا رکھا اس کے اوپر، اور شاید یہ شعر آپ سن چکے ہوں گے مگر نتیجہ اخذ کر لو. وہ کہتے ہیں وامش مدح آنکھ بے نمازست، گرچہ دہنش زفا کا بازست، کو فرض خدا نمی گزارت، از قرض تو نیز غم ندارت. اس آدمی کو قرضہ بھی مت دو جو نماز نہیں پڑھتا ہے،
اس آدمی کو قرضہ بھی مت دو جو کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ اگرچہ اس کا منہ فاقے سے کھلا ہوا ہو کہ وہ خدا قرض کو ادا نہیں کرے، تو اللہ کا نہیں، اللہ کے رسول کا نہیں، وہ ہمارا کیسے ہو سکتا؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ہو، رسول اللہ کا ہو۔ یہاں وہی کہا گیا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو دوستی کرے گا اللہ و رسول سے اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کی پارٹی وہی غالب ہونے والی ہے۔ یہاں پر تو رکوع پورا ہو گیا، آگے ابھی ایمان والوں کو ہدایتیں باقی ہیں، اور کن کن سے ملنا ہے اور کن کن سے کیسے خطاب کرنا ہے، داعی کیسے گفتگو کرتا ہے، یہ تمام بحثیں اگلے صفوں میں ابھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں گے۔